بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک گناہ کا ذکر کیا تھا، جو گناہ بہت بڑا گناہ تھا، ایسا گناہ کہ توبہ کرنے سے بھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کو بتایا تھا آج ہم اس سے بھی بڑی بات کریں گے۔ ایک خفیہ چیز کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کو بتاؤں گا، ہے چھپا ہوا، اکثریت لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ہے بھی گناہ، ہے بھی بہت بڑا، اور پھر ایسا گناہ ہے جس کی معافی کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہے بھی چھپا ہوا۔ یہ ساری باتیں آج ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا گناہ تو شرک ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خود کو خدا بنا لے۔ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا جائے، اللہ کا ہم پلہ اور ہم سر بنانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں تو بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اس قدر بڑھاوا دیتا ہے، اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس کو خدا کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے آپ کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کو شرک ہم اس لیے تصور کریں گے، اس لیے اس کو شرک مانیں گے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی حدود رکھی۔ ایک حد ہے بندگی کی، بندے کی شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ اپنی بندگی چھوڑ کر اور خدائی حدود اور اختیارات میں قدم رکھے، یہ کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ شخص جو اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ان کو خدا مان لیتا ہے، یعنی ہر خواہش کو پورا کرنا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر خواہش اتنی زیادہ کہ اس کے لیے حلال کا تصور ختم ہو جائے، حرام کا تصور ختم ہو جائے، دین کا تصور ختم ہو جائے، معاشرت ختم ہو جائے، معیشت ختم ہو جائے، جو کچھ بھی ہو، بس جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے یہی کر گزرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں خواہشات کی تابعداری، نفس کی تابعداری۔ اللہ کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یاد رکھنا کہ یہ نفس جو ہوتا ہے یہ تو تمہیں برائی کی طرف ہی راغب کرے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے شخص کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، واضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ اس کو علم کے باوجود گمراہ کرتا ہے، غلط کو غلط سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا ہوتا، نفس کی تابعداری نہیں کرنی ہوتی، ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ شخص اس خواہشات نفس کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے۔ اب وہ پھر اس علم کے ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے وہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سماعت پر بھی مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے، وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اس کی بصارت پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، بس وہ پھر خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیمپ کر دیا،
مہر زدہ ہے، اب وہ اس اپنی خواہشات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ اس کو خدا کا درجہ دے چکا ہے، اب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالتا ہے، خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا، تو قرآن اس شخص کے لیے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو، نفس تو کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اس میں لذت ہے، اس میں فائدہ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، چھپ کر لیں گے، لیکن نہى النفس عن الهوى، جو شخص خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اب جائزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم شرک سے بڑھ کر ہم خود اپنی ذات میں خدا بنا بیٹھے ہوں، ایک خدا ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہو جس کے ہر حکم کو ماننا ہمارا فرض بن گیا ہو، ہر معاشرتی برائی کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اس اندرونی خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہوں، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ چوری، کسی کے ساتھ غیبت، کسی کی دل آزاری کی، کسی کو نقصان پہنچایا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے نفس کی تابعداری میں کر رہے ہوتے، تو کیا اس نفس کے پیچھے اتنا لگ جانا کہ ہم اس کو خدا کا درجہ دے دیں اور جو برائی، جو گناہ کا کام نفس ہمیں سکھائے ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلے جائیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خدا ہم نے اپنے اندر جنم دے دیا، اس خدا کو ہم نے اپنے اندر بنا دیا اور اسی خدا کی ہم پرستش میں لگ گئے، اسی خدا کے احکامات کی پیروی میں ہم لگ گئے، ہم نے خالق کائنات کو چھوڑ دیا اور ہم اپنے اس بنائے ہوئے خدا کے پیچھے لگ گئے، تو یہ شرک سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ کسی کو خدا بنا دینا انسان کے اختیار میں تو نہیں، انسان تو بندہ ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کے اختیارات محدود ہیں، وہ خود بندہ ہے اور بندے کے طور پر زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ خود بندگی کی حدود کو کراس کر کے خدائی حدود میں داخل ہو کر خدا اپنی مرضی سے چنے اور اپنی مرضی سے خدا بنائے اور پھر اس خدا کی پیروی میں لگ جائے، تو اس سے بڑا شخص، اس سے بڑا گمراہ شاید ہی کہیں ملے۔